میں سب سے پہلے اپنے سیکورٹی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میاں والی کے اندر پاک فضائیہ کے ٹریننگ ایئر بیس کے اوپر ہونے والے دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنایا، اس میں پاکستان کے 3 طیاروں اور ایک فیول باؤزر کو ہلکا پھلکا نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے میرے خیال میں ایک میسج چلا گیا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو کہ بھائی ہم جاگ رہے ہیں، ہماری طرف بالکل بھی آنکھ اٹھا کے اپنے دیکھنا نہیں ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے اور ڈالر کی قیمت میں جو استحکام آیا اس کی وجہ سے پی آئی اے نے عمرہ کرایوں کے اندر کمی کا اعلان کر دیا ہے، اور پی آئی اے کے جو ترجمان ہے اس کے مطابق اسلام آباد، سیالکوٹ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سے جدہ کے لیے 2 طرفہ عمرہ کرایہ جو ہے وہ 87,000 روپے ہے، اور اس میں ضریبہ ٹیکس بھی شامل ہوگا، جبکہ کراچی اور کوئٹہ عمرہ کرایہ 79,000 روپے ہے اور ٹیکس اس کے علاوہ ہوگا۔ چلیں کچھ حد تک ریلیف ملا عمرہ ادا کرنے والوں کو۔ اب میری دی دعا ہے کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط ہو، تیل کی قیمتیں اور زیادہ کم ہوں، تاکہ عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور اپنے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ آپ سب کو پتہ ہے سموک کا مسئلہ ایک دن سے نہیں، ایک سال سے نہیں، کئی سالوں سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور جو ہی سردیاں نزدیک آتی سموک کا ایشو جو ہے وہ اپنا پیک پکڑ لیتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے یہ بیان دیا ہے کہ سموک میں اضافے کی وجہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر چلایا جانا ہے۔ اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت میں ایک دن میں فصلوں کی باقیات جلانے میں 740% اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی الارمنگ صورتحال ہے، اور ہم ریفرنس دے رہے ہیں ناسا کا۔ اور اس کے ساتھ اسموک فری لاہور بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ حکومت نے فلسطینی شہداء کے نام پر 10,000 پودے لگائے، اور یہ قدم انہوں نے لاہور کو اسموک سے بچانے کے لیے اٹھایا۔ میرے خیال میں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کو اس کام پہ لگائیں کہ ہر ایک ادارے کے اندر جو ہر ایک فرد کام کر رہا ہے وہ اپنے حصے کا ایک پودا لگائے، اور پنجاب کے لوگوں کو بھی تاکید کی جائے کہ اپنے ارد گرد گھروں میں، گھروں کی چھتوں کے اوپر، گھر کے اندر سیڑھیوں کے اوپر کم سے کم پودے رکھیں، اور کسان لوگ جو ہیں ان کو شجرکاری مہم کا حصہ بنایا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگیں اور زیادہ سے زیادہ پنجاب کے اندر پوٹینشیل پیدا ہو کہ اسموک کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے۔ جب تک اب شجرکاری کو عام نہیں کریں گے، شجرکاری کو پروموٹ نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، تو اسموک جیسے مسائل جو ہیں ان سے آپ کیسے لڑ پائیں گے۔ جی، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہوئے، جو 71 کروڑ ڈالر کی قسط ہم نے حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ابھی تک ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف بڑا خوش ہے پاکستان کی کارکردگی کے ساتھ۔ جو ٹیکس ٹارگٹس تھے، ریونیو ٹارگٹس تھے، وہ سارے پاکستان نے بر وقت اچیو کر لیے۔ ظاہر بات ہے جو ٹیکسوں کی چھوٹ تھی وہ بھی اب ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری رپورٹ جو ہے بنا کے آئی ایم ایف کو پیش کی گئی، اور آئی ایم ایف بڑا خوش ہوا ہے۔ لیکن اس کے اوپر دیکھا جائے تو ہمارے جو پچھلے 3 ماہ کے ٹارگٹس تھے، ظاہر بات ہے گورنمنٹ اس کے اندر شامل ہے، تو پاکستان نے بڑی اچھی طرح حاصل کر لی۔ جو ایشو ہے وہ یہ ہوگا کہ اب آگے نومبر سے لے کے جون تک تقریباً 7 مہینے بنتے ہیں، تو اس میں جو ٹارگٹس طے کیے جائیں گے اور وہ ٹارگٹ طے کرنا اور پھر اس کے بعد ان کو حاصل کرنا، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوگا، اور اگر پاکستان یہ بر وقت ٹارگٹس اچیو نہیں کرتا تو پھر جو نیکسٹ انسٹالمنٹ ہوگی آئی ایم ایف کی طرف سے وہ میرے خیال میں پریشانی کا باعث بنے گی ہمارے لیے۔ تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، جو اسٹرکچر ریفارمز ہیں اس کو توجہ دینی چاہیے، جو اکنامک ریفارمز ہیں اس کو ہمیں توجہ دینی چاہیے، جو سیکٹورل ریفارمز ہیں اس کو ہمیں توجہ دینی چاہیے، تاکہ چیزوں کو ٹائم پہ کریں، ٹائم پہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ وصول کریں، اور ملک جو ہے اس کو راہ راست کے اوپر لے کے آئیں۔ میں معاشی راہ راست کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر لے کے آئیں، تاکہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، بار بار ملک گروی نہ رکھنا پڑے، بار بار ملک کے اندر جو ڈیویلیوشن بے جا وہ نہ کرنی پڑے۔ اب ایک طرف ہم پریشان ہیں کہ ملک کے اندر اسموگ ہے، دوسری طرف ہم کوئی سیریس قسم کا قدم بھی اس کے اوپر نہیں اٹھا رہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موسمی تبدیلی جو اس سے نپٹنے کے لیے 2030 تک اگر پاکستان اپنے آپ کو کلائمیٹ چینجز کے افیکٹ سے بچاتا ہے تو تقریباً 340 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور اس اضافی رقم کے لیے ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے۔ دیکھیں 6 ارب کا قرضہ لیا ہم نے آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف نے دیکھیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اگر غور کیا جائے تو میرے خیال میں بلین آف ڈالرز کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے آئی ایم ایف کے اس 6 ارب کے معاہدے کے ساتھ، اور اگر فردر آگے آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو پھر کیا ہوگا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ایکسپرٹس ہم باہر سے بلاتے ہیں، جن کو ہم امپورٹ کرتے ہیں، کیا ان کے پاس
اتنی सोच नहीं है कि ये मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करके मुल्की कर्जों से जान छुड़ाएं और मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर लेके आए। बार बार हमें वही जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, उनकी तरफ हमें धकेला जाता है। तो क्या ये काम धकेलने का एक लोकल बंदा जो है वो नहीं कर सकता? मेरे ख्याल में वो भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। इनको जो इनके पास इल्म है, जो इनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो इनके पास तजर्बे हैं, जो इनका विजन है, मेरे ख्याल में वो इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि हमें सीधा सीधा ये कहें कि भाई हम इस अज़ाफ़ी रकम के लिए IMF के पास जाएँ। और आप ये देखिए कि हम कितने सीरियस हैं कि एक तरफ हम ये कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं उससे निपटने के लिए या उनके कॉन्सिक्वेंसेस से पाकिस्तान को बचाने के लिए तकरीबन हमें 300 अरब से भी ज़्यादा रकम दरकार है, अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए हमें अदर सोर्स लाइक IMF के पास जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हम कितने सीरियस हैं कि देखिए हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें MP3 स्केल के लिए तनख्वाहों और मराहत के अंदर 45% इजाफा किया गया है। 10% नहीं, 2% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 45% इजाफा किया गया है। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जो MP1 स्केल के लिए कम से कम तनख्वाह जो 5,54,600 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,99,250 रुपये थी, जो अब कम से कम तनख्वाह 8,04,180 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 11,03,920 रुपये। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की मद में भी इजाफा हुआ। इसी तरह और बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं उसकी मद में उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। तो आप देखें कि एक तरफ हम रिपेयर पे के लिए दूसरे मालिक जो हैं उनके सामने हाथ फैला रहे हैं, लेकिन हमारी अय्याशियाँ, हमारे जो अखराजात हैं उसका आप अंदाज़ा कर लें। तो क्या आपको लगता है कि वाक़ई हम सीरियस हैं कि हम मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर वापस ला सकें? मुझे तो कम से कम ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर क्या कसूर है बाकी सरकारी मुलाज़िमीन का? प्रोफ़ेसर का क्या कसूर है? या दूसरे सरकारी मुलाज़िम उनका उनका क्या कसूर है? उनकी तनख्वाहों में भी इसी तरह इज़ाफ़ा किया जाना चाहिए। लेकिन जब उनकी बारी आती है फिर ढाकिज़्म जो है वो आपके सामने आ जाता है। फिर पेंशन के फंड्स आप कह रहे हैं कि हम उनको ख़त्म कर रहे हैं या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। हम जो रिटायरमेंट की एज है वो कम करें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की तरफ आपके बिल्कुल हाथ खुले हैं और बिल्कुल आप खुल के जो है उनको नवाज़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि चूँकि मुल्क के अंदर एक वक़्त था 90s में, आप देखें तो हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल लेवल पे कमेटियाँ होती थी, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ होती थी, तहसील कमेटियाँ होती थी, टाउन कमेटियाँ होती थी जो सब्ज़ी मार्केट के अंदर या परफ्यूम मार्केट के अंदर या कस्टमर मार्केट जो थी उनके अंदर जाके वो प्राइस वगैरह को चेक करती थी। तो हम ये बात कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने से एकदम से चीज़ों की प्राइस में इज़ाफ़ा होता था, लेकिन तेल की कीमतें कम होने से, डॉलर की कीमत कम होने से या मुल्क में जो महँगाई कम होती थी, उसके असरात जो थे वो नीचे लेवल का तबका जो था, वहाँ तक भी पहुँचते थे। लेकिन अब आप देखें तो आपको ये कमेटियाँ बिल्कुल काम करती हुई नज़र नहीं आ रही और जिसकी वज़ह से हुआ क्या है कि जनाब, जो मैं समझता हूँ कि डॉलर की कीमत में कमी आने से, तेल की कीमतों के अंदर कमी आने से, महँगाई में जो कमी आई, ऑल्दो सीमेंट की कीमत में कमी हुई, ऑल्दो गाड़ियों की कीमत में कमी हुई, मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी हुई, सीमेंट सरिया उसकी कीमतों में कमी हुई और इस तरह की बहुत सारी अशिया। लेकिन उसके जो असरात हैं एक्चुअल तेल की कीमतों में कमी के और डॉलर की कीमतों में कमी के, वो मेरे ख्याल में आम आदमी तक नहीं पहुँच सके। आप ये कह सकते हैं कि जो परचून फरोशों ने कीमतें कम नहीं की, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने की वजह से अवाम की जो मुश्किलात हैं, वो वैसे की वैसे ही हैं। होना यही चाहिए था कि जैसे डॉलर की कीमत में कमी हुई, तेल की कीमतों में कमी हुई, उसकी वजह से अगर ये कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियाँ, तहसील लेवल कमेटियाँ, टाउन लेवल कमेटियाँ और काउंसिल लेवल कमेटियाँ इफेक्टिव होती, तो मेरे ख्याल में तेल की कीमत में कमी और डॉलर की कीमत में कमी के जो मुस्बत असरात थे वो आम आदमी तक पहुँच सकते थे। अब मसला ये है कि नहीं जो परचून फरोश ने मतलब पूछे कि जब तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, जब डॉलर की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ, तो एकदम से आपने क्या किया? चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया। अब जब उनसे ये कहा जाता है कि डॉलर की कीमत कम हो गई है, तेल की कीमत कम, तो कहते हैं जी वो सामान हमने पहले खरीदा हुआ था। मेरा सवाल ये है कि जब आपने चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा किया था, तो उस वक़्त ये सामान हमने पहले खरीद के रखा हुआ था। लेकिन शायद वो मेरे ख़्याल में हमें जो हमारा ज़मीर है वो भी मलामत नहीं करता कि ठीक है, प्रॉफ़िट हमने बहुत कमा लिया, थोड़ा-सा अगर वेलफेयर के अंदर कंट्रीब्यूट करें, तो लोगों की फ्लावर में इज़ाफ़ा हो सकता है। ये उनसर मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक नहीं पाया जाता हमारे अंदर, या कह लें कि ये जो वेलफेयर का उनसर है उसकी शदीद कमी है हमारे अंदर। क्योंकि वजह ये है, कराची के अंदर देखा जाए 15 अरब रुपए की चोरी पकड़ी गई है। 15,000 नहीं, 15 लाख भी नहीं, 15 करोड़ भी नहीं, 15 अरब की चोरी पकड़ी गई है। अब आप देखें, पाकिस्तान रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका कार्रवाई करके वो जो 15 अरब रुपए की चोरी थी उसका खात्मा कर लिया। आइए हम ज़रा जाते हैं कि वो चोरी बेसिकली
ہو کیسے رہی تھی۔ اب یہ جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ واٹر بورڈ کارپوریشن حکام کے مطابق ہالے جی کی 54 انچ کی لائن سے لانڈی لیبر اسکوائر کے نزدیک 18 فٹ گہری اور 200 فٹ لمبی سرنگ بنا کر شہریوں کے حصے کا پانی یومیہ 2 ملین گیلن چوری کیا جا رہا تھا۔ پانی چوری کے لیے ٹینک میں پائپ لائن 250 سے 300 فٹ گہرائی میں بنائی گئی تھی۔ حکام کے مطابق پانی کی چوری کی ایک اور پلانٹ کی آڑ میں RO پلانٹ کی آڑ میں کی جاتی، جبکہ لاکھوں گیلن پانی اسٹور کرنے کے لیے ایک کمرے کے نیچے 3 بڑے ٹینک بنائے ہوئے تھے جن کا مکمل خاتمہ کیا گیا۔ کامیاب کارروائی چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین کی سربراہی میں کی گئی۔ تو میرے خیال میں یہ دوست جو ہیں یہ بھی سلیوٹ کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا اسکینڈل جو ہے اس کا نہ کہ اس کو پکڑا بلکہ کارروائی کی اور اس کے بعد اس کا خاتمہ کیا۔ ورنہ تو دیکھیے جی، اگر آپ کی نیت ہو کام کرنے کی تو میرے میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، جب آپ کی نیت نہ کام کرنے ہی ہو تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دیکھا جائے، ابھی کراچی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جس میں آرتھوپیڈک سرجن اور ماہرین صحت نے ظاہر بات ہے اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کراچی میں یومیہ 500 سے زائد افراد ٹریفک حادثہ میں ہڈیاں توڑوا بیٹھتے ہیں۔ تو جیسے یہ واٹر بورڈ کارپوریشن نے کام کر کے 1500 ارب کی چوری پکڑی ہے، تو میرے خیال میں اسی طرح جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی اگر نیک نیتی سے کام کرے تو کم سے کم یہ 500 لوگ جن کی ہر سال یومیہ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں یا زخمی ہوتے ہیں یا اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کم سے کم پاکستان کے اس ہیومن بینگ کو یا ہیومن کیپٹل کو بچایا تو جا سکتا ہے۔ باقی سارا آپ کے اوپر۔